افراد کی خدمت میں، حکومت کی نہیں، ملک اور قوم، ان دو چیزوں کی خدمت کا جذبہ دل میں پیدا کر لو. یہی سی بات ہوتی ہے. اپنی سرزمین کے دفاع کا جذبہ، اپنے مذہب، اپنی قوم کی خدمت کا جذبہ. جب یہ دل میں جب تک یہ درد پیدا نہ ہو نا، آپ سیرت پڑھ لیجئے رسول کی بھی، اماموں کی. امام زمانہ کا سپاہی بن ہی نہیں سکتا، نہ رسول کا سپاہی بن سکتا ہے، نہ امام کا سپاہی بن سکتا ہے جب تک یہ صفات پیدا نہ ہو. یہ سپاہیوں کی صفات ہے. باقی رہا این سی سی کے دفتر کھلے ہوئے ہیں، رضاکاروں کے دفتر کھلے ہوئے ہیں. اپنے ملک کو بھی ضرورت پڑتی ہے کہ نہیں پڑتی؟ سپاہیوں کی پڑتی ہے کہ نہیں پڑتی؟ 65 میں ضرورت پڑی کہ نہیں پڑی؟ 71 میں ضرورت پڑی کہ نہیں پڑی؟ تو پھر یہ کیوں گورنمنٹ چاہتی ہے کہ سارے جوان این سی سی کی ٹریننگ لیں؟ یعنی فطرت یہ کہتی ہے کہ ہمارے جوان بیمار لیلا یا بیمار مجنون نہ ہو، چاہے عملی طور پہ کچھ بھی کرتے ہو چینلز پہ بیٹھ کے، لیکن بظاہر یہ چاہتے ہیں کہ کیا ہو، ہمارے جوان مجاہد ہوں، طاقتور ہوں. اگر خدا نہ کرے کوئی دشمن ہماری سرزمین کی طرف میلی آنکھ اٹھا کر دیکھے تو اس کی آنکھیں نکالنے والے ہو، ڈرنے والے نہ ہو. کیوں ڈرے ہم کسی سے؟ ہم کسی سے کم ہیں. جو چیز نہیں دی گئی ہماری ملت کو وہ ہے خودداری. جو چیز نہیں دی گئی ہماری قوم کو وہ ہے انا. وہ جھوٹی انا کی بات نہیں کر رہا میں، اس خودی اور اس انا کی بات کر رہا ہوں، عزت نفس کی بات کر رہا ہوں جس کے لیے روتا روتا مر گیا اقبال. اسی معاملے میں تو اقبال کا میں فالوور ہوں اس چیز میں. یہ جو اس کی بات تھی نا، یہ ایک آزاد اور حریت پسند انسان کے دل کی آواز تھی. یہ خودی، یہ انا، یہ عزت نفس ہماری قوم کو نہیں دیا گیا. ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ تم سب کچھ ہو، دوسرا نہیں ہے، وہ بھی انسان ہے، تم جو چاہو کر سکتے ہو. نہیں کر سکتے. انسان ہی تو تقدیریں بدلتے ہیں قوموں کی. محمد علی جناح کون تھا؟ انسان تھا کہ نہیں تھا؟ انسان تھا. اقبال کون ہے؟ انسان ہے. اور وہ مجاہد جس کو مولانا محمد علی جوہر کے نام سے لوگ جانتے ہیں، بچوں کو کہاں یہ سب بتایا جائے گا، اب آپ کو کچھ اور پڑھایا جائے گا. ابھی آپ کے ہیرو مغرب سے آنے والے ہیں، یہ والے ہیرو نہیں رہیں گے. اب آپ کے ہیرو بھی بدل رہے ہیں، زمانہ بدل رہا ہے، اسٹائل بدل رہا ہے، اسٹائل لائف اسٹائل بدل رہا ہے، تو لہذا ہیرو بھی ویسے ہی آئے گا جیسا آپ کا لائف اسٹائل ہوگا. صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. حضرت موہانی، اس انگریزی سامراج سے ٹکرانے والے لوگ حضرت موہانی اس وقت سمجھتے تھے ان کی چالوں کو. پڑھیے اقبال کا کلام، 100 سال پہلے وہ سمجھ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے قوم کے ساتھ، اور آج کے لوگوں کو نہیں سمجھ میں آ رہا. اقبال ہی نہیں سمجھ میں آ رہا، مسائل کیا سمجھ میں آئیں گے؟ جا کے دیکھ لیجیے اقبالیات پڑھنے والوں کو، ہر ایک کا اقبال ایک الگ اقبال ہے. ان کو نہیں پتا کہ اقبال کچھ بھی نہیں ہے. اقبال ایک سادہ سا بر صغیر کا مسلمان ہے جو مسلمانوں کے درد کو سمجھتا بھی ہے اور بیان کرنے کا فن بھی جانتا ہے. یہ ہے اقبال. وہ چاہتا ہے کہ تمہاری عزت نفس جو مر چکی ہے اس کو زندہ کر دے، تمہاری خودی کو بیدار کر دے، تمہاری انا کو بیدار کر دے. فیض نے بڑے بدتمیزی کے لہجے میں یہی لہجہ کہا ہے، یہی جملے کہے. فیض بھی یہ چاہتا تھا، فیض احمد فیض، اس نے بڑے بدتمیزی کے لہجے بات کی، لیکن نہیں کہوں گا، ممبر کی زبان نہیں، اس نے پتا نہیں کیا کہہ دیا ان لوگوں کو. بس جناب کیا کریں، تو اسی خودی اور اسی انا، اسی کو تو میں نے فالو کیا. کاش نہ پڑا ہوتا ہے اقبال، لیکن میری جتنا پڑھتا چلا جاتا ہوں ڈوبتا چلا جاتا ہوں، ڈوبتا چلا جاتا ہوں. بار بار رہ کے میں کہتا ہوں کہ وہ آج کا شاعر تھا یا 100 سال پہلے کا تھا. اب پورے حالات کو اپنی نظروں کے سامنے رکھیے اور پھر دیکھیے. اقبال کی تکرار جو میں کرتا ہوں کئی بار تکرار کر چکا ہوں، لیکن شاعری تو ظاہر ہے کہ تکرار ہی کے لیے ہوتی ہے کہ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں. قافلہ حجاز، اقبال کہہ رہے ہیں مجھے الزام مت دیجیے گا، کروڑوں لوگ ماننے والے ہیں امام حسین اسلام کے، لیکن اقبال کیا کہتا ہے؟ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، ہے تابدار ابھی گیسوئے دجلہ و فرات. سب کچھ تو وہی ہو رہا ہے، آج بھی دیکھیں تو وہی ہو رہا ہے پوری سرزمین حجاز میں. دجلہ و فرات عراقی میں تو ہے، گرچہ ہے تابدار ابھی گیسوئے دجلہ و فرات. عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرع و دین بت کدے تصورات. لیکن پھر خود ہی کہتا ہے،
خود ہی کہتا ہے کہ کیا سمجھیں گے یہ مسلمان، میرے ہم سفیر اسے بھی اثر بہار سمجھے، انہیں کیا خبر کہ کیا ہے یہ نوائے عاشقانہ، انہیں کیا معلوم کیا کہنا چاہتا ہے۔ آج بھی وہی رونا ہے، جو قوم اقبال کو نہیں سمجھی وہ اب مسائل کیا سمجھے گی۔ میں نے کہا نا جا کے دیکھ لیجیے، ہر آدمی اپنے افکار کے سانچے میں اقبال کو ڈھالنا چاہتا ہے، جو خود اقبال ہے اس کو سمجھنا۔ تو مسلمانوں کی خودی کو مار دیا گیا، انا کو مار دیا گیا، عزت نفس کو کچل دیا گیا، یہ کہاں سے اٹھے؟ کوئی ان کی سوئی ہوئی دم ہلا دے۔ یہ فیض نے کہا تھا جو میں نہیں کہنا چاہ رہا تھا، فیض نے میرے سے کہا تھا کہ اتنے سو چکے، اتنے مردہ ہو چکے کہ کوئی تو ان کی دم پہ پیر رکھے، شاید یہ چیخیں، تکلیف سے ہی چیخیں، تکلیف سے بھی نہیں چیختے اب تو، یہ اتنے مردہ ہو چکے ہیں کہ ان پر ظلم پہ ظلم ہو رہا ہے، سہ رہے، بے حس ہونے تو جو ہو رہا ہے، کھانے کو مل رہا ہے نا ٹھیک ہے، جس کو نہیں مل رہا بیچارہ وہ اس لیے نہیں بولتا کہ بابا 2 وقت کی روٹی نہیں ہے بچوں کے لیے، بولوں کیا میں، ہے نا۔ اب آپ کہیں گے کہاں سے کہاں مولانا نے پہنچا دیا، امام حسین کی مجلس شروع کی تھی، پہنچا کہاں تھی؟ صلوات بھیج دیجیے محمد علیہ۔ لیکن یہی تو مجلس ہے، ابھی تو یہی تو رونا ہے۔ اس وقت بھی حسین نے ان 72 مت والوں کو جمع کر لیا، جن کے پاس خودی بھی ہے، جن کے پاس عزت نفس بھی ہے، جن کے پاس انا بھی ہے، جن کے پاس حمیت بھی ہے، جن کے پاس غیرت بھی ہے، جو اپنی بات کا پاس رکھنا بھی جانتے ہیں، جو اپنی بات پہ مٹ جانا بھی جانتے ہیں۔ مر جائیں گے، مٹ جائیں گے، لیکن کبھی عزت نفس پہ آنچ نہیں آنے دیں گے، اپنی حمیت، اپنی غیرت، اس پہ آنچ نہیں آنے دیں گے۔ یہ کیا نا 72 نے یہی کام کیا، بس رحمت تمام۔ آج کیونکہ سلسلہ مجالس کی یہ 8ویں مجلس آئی ترتیب کے حساب سے، تو اسی ترتیب سے مصائب بھی پڑھنے کو کہا گیا، تو آج 8ویں مجلس۔ کیا دیا کربلا نے؟ عزیز تو یہی کربلا اقبال کی شاعری میں جبھی تو 4 چاند لگے جب اس کی کربلا سمجھ میں آئی، اس سے پہلے نہیں۔ جب وہ کربلا سمجھا تو اسے پتا چلا کہ بابا ہے کیا، کچھ بھی نہیں ہے اسلام میں، بس یہی ہے کربلا ہے، جو کچھ بھی نہیں ہے اسلام۔ جب اس نے کربلا کو دیکھا تو اس کو سمجھ میں آیا کہ کچھ بھی نہیں ہے، صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، معرکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ جب اس کی سمجھ میں آیا کہ جب تک یہ تڑپ نہ پیدا ہوگی کوئی معرکہ سر نہیں ہو سکتا، تو وہ تھے کربلا میں 72 جو عشق کرتے تھے حسین سے، قربان ہو گئے۔ شم میں امامت کے گرد یہ پروانے ایسے تھے کہ جب تک ان میں کا ایک بھی تھا کوئی تیر حسین کو لگنے نہیں دیا، کسی نے نہیں لگنے، یہاں تک عزادارو کہ علی اصغر نے بھی جب تک زندہ رہا تیر حسین کو لگنے نہیں دیا، اپنی گردن پہ لیا۔ یہ اور بات کہ علی اصغر کی گردن چھوٹی سی تھی،